ناظرین، پروگرام کے پہلے حصے میں بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف میں رونما ہونے والی کچھ تبدیلیوں کی خبر، اور ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ تحریک انصاف نے اسپیکر قومی اسمبلی سے بیک ڈور رابطے بھی ختم کر دیے ہیں، اور دوسری طرف شیر افضل مروت جو کہ پارٹی سے نکالے جانے کے بعد مختلف قسم کے بیان دے رہے ہیں پارٹی سے متعلق، اس بارے میں پروگرام میں ہم بات کریں گے، اور شعیب شاہین اور فواد چودھری میں ہونے والی ہاتھا پائی پر بھی آج ہم بخاری صاحب کا تجزیہ لیں گے کہ پاکستان تحریک انصاف کس طرف جاتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ پروگرام کے دوسرے حصے میں بات کریں گے غزہ جنگ بندی معاہدے کا جو چھٹا مرحلہ تھا وہ بھی مکمل ہو چکا ہے، 3 یرغمالی حماس کی جانب سے رہا کیے گئے ہیں، اور اس بدلے میں 369 فلسطینیوں کو جو ہے قیدیوں کو رہا کیا گیا ہے، جبکہ ان کی حالت جو ہے وہ تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ اور لبنان میں جنگ بندی جو کروائی تھی اسرائیل اور لبنان کے درمیان، اس پر بھی حزب اللہ نے کافی ریزرویشن کا اظہار کیا ہے، ان کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ اسرائیل متواتر اس کی وائلیشنز کر رہا ہے، اس پر بھی پروگرام میں بات کریں گے۔ لاہور کے شاہی قلعہ میں چیمپئنز ٹرافی کی تقریب ہوئی ہے، آئی سی سی ہائی آفیشلز بھی اس میں شریک رہے، اور پی سی بی کے ہائی آفیشلز کے علاوہ 2017 میں چیمپئنز ٹرافی جیتنے والے پاکستانی ٹیم کے اراکین بھی اس میں شریک ہوئے۔ بخاری صاحب، پروگرام میں سب سے پہلے پاکستان تحریک انصاف کے بیک ڈور جو بات چیت چل رہی تھی سردار ایاز صادق سے، اسپیکر سردار ایاز صادق سے، وہ بھی اب بتا رہے ہیں کہ آفیشلی اناؤنس ہو گئی کہ وہ بھی ختم ہو گئی ہے۔ بیرسٹر گوہر صاحب تھے اور اسد کیسر صاحب ان سے بات چیت ایک کانٹیکٹ میں تھے، تو یہ مذاکرات والا تو چیپٹر پراپر کلوز ہو گیا۔ دیکھیں، میرے خیال سے آج ہمیں نا تھوڑا سا اوور آل ایک جائزہ لینا چاہیے صورتحال کا، کہ پی ٹی آئی جب سے جیل میں گئے ہیں اس کے بعد سے پی ٹی آئی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ لیکن اس سے پہلے ہم دوسروں کو اس کا ذمہ دار ٹھہرائیں، پہلے اس بات کا جائزہ لے لیتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی کی اب کوئی بھی اسٹریٹجی جو بناتے ہیں، وہ جو حکمت عملی بناتے ہیں، وہ کامیاب نہیں ہو رہی ہے۔ بالکل برے طریقے سے ہم ذرا اس کو شروع کرتے ہیں۔ جب ووٹ آف نو کانفیڈنس کے تحت حکومت ختم کی گئی تھی جی، تو آپ کو یاد ہوگا 2-3 کام کیے گئے۔ ایک تو یہ کہ جو نئے آرمی چیف کی تقرری تھی اس کو رکوانے کے لیے لانگ مارچ کیا گیا، جو جا کے وزیر آباد میں گولی چلنے میں ختم ہوا، یاد ہوگا آپ کو۔ اس کے بعد پھر سازش کا بیانیہ بنایا گیا کہ جناب یہ میری حکومت جو ہے یہ جمہوری طریقے سے نہیں گئی ہے، ووٹ آف نو کانفیڈنس نہیں گئی، بلکہ یہ تو ایک انٹرنیشنل سازش تھی جس میں امریکہ کے ڈونلڈ لو سے شروع کر کے باجوہ اور کس کا نام انہوں نے نہیں لیا، یہ آپ کے سامنے ہے۔ بٹ اٹ ڈنٹ ورک، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد جناب آ گیا کہ رخ کیا گیا عدالتوں کا، اور عدالتوں سے جس قسم کی سہولت کاری کرائی گئی اس کو اگر ہم بیان کرنے بیٹھیں گے تو میرے خیال سے سارا وقت جو ہے وہ چلا جائے گا۔ جی، 4 چیف جسٹس کا اسپیسیفکلی میں ذکر کر دیتا ہوں کہ چاہے وہ ثاقب نثار تھے، چاہے وہ آصف سعید کھوسا تھے، چاہے وہ گلزار تھے، چاہے وہ عمر عطا بدیال تھے، انہوں نے پی ٹی آئی کی اور بانی پی ٹی آئی کی جس قسم کی سہولت کاری کی اس کی کوئی مثال نہیں ملتی ہے۔ پاناما کو اگر آپ اکھاڑ کے دیکھیں، اس کے صفحے پلٹ کے دیکھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ایک ایسا پریمیسس جس لسٹ میں پاناما میں اس کا نام نہیں ہے، اس کو ایک بہت ہی فلمزی آرگومنٹ کے اوپر نہ صرف وزارت عظمیٰ سے فارغ کیا گیا بلکہ اس کو 10 سال کے لیے نااہل بھی کر دیا گیا۔ اور آپ کو پتہ ہے وہ یہ کہ جی بیٹے سے تنخواہ نہیں لی ہے انہوں نے۔ یہ ریکارڈ کی باتیں ہیں، اس میں کوئی چیز مبالغہ آرائی نہیں ہے۔ اس کے بعد جناب عدالتی سہولت کاری سے جب بات نہیں بنی تو پھر انہوں نے کہا کہ اب ہمیں احتجاجی تحریک چلائیں گے۔ احتجاجی تحریک میں کیا کیا ہوا آپ کے سامنے ہے۔ 3-4 مرتبہ اسلام آباد پہ چڑھائی کی گئی، تمام سرکاری وسائل اور سرکاری ہیومن ریسورس کو استعمال کر کے۔ اٹ ڈنٹ ورک، کیونکہ جو گاڑیاں لے کے آئے وہ بھی ضبط ہو گئی، جو آگ بجھانے والی ٹینکرز تھے وہ بھی پکڑے گئے، وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد پھر دوسری دفعہ جب آئے تو اس میں سرکاری ملازمین بھی شامل تھے، وہ بھی آپ کے سامنے ہیں۔ اینی وے، اس کے بعد پھر ایک سلسلہ چلا کہ جی پارلیمنٹ کے اندر جو ہے، جو ہم اکساتے بھی رہتے تھے تحریک انصاف کو کہ جی پارلیمنٹ کے اندر کریں، انہوں نے پارلیمنٹ کے اندر اپنا کردار نبھانے کے بجائے پھر انہوں نے کہا کہ احتجاج کریں گے۔ جو ہی اجلاس شروع ہوتا تھا کسی ایک بہانے سے پھر وہ شروع ہوتی تھی کہ پورے اجلاس میں، چاہے وہ سینٹ کا ہے چاہے وہ نیشنل اسمبلی کا ہے، یہ آپ کے سامنے کی باتیں ہیں، کوئی ہوا میں نہیں ہے۔ اس کے بعد جناب غیر ممالک سے پھر امید لگانے کا بھی ایک سیریز چلی پوری، چاہے وہ برطانیہ کی پارلیمنٹ سے خط تھا، چاہے وہ یو ایس کانگریس سے خط تھا، چاہے وہ یو ایس سینٹ سے خط تھا، یہ سارے کچھ آپ کے سامنے ہے۔ اٹ الٹیمیٹلی اینڈڈ اپ ود پریزیڈنٹ ٹرمپ's الیکشن کہ بس جناب بندہ ساڈا آیا نہیں تے بانی ساڈا باہر ہے۔ یہ بھی آپ کو پتہ ہے اس کے اوپر کتنی دیر تک چورن بیچا گیا یہ ورکرز کے لیے۔ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، ایک غیر ممالک میں جو پاکستان کی خیر خواہی کے لیے کوئی جو عالمی ادارے، مالیاتی ادارے خاص طور سے کچھ کر رہے تھے، ان کے خلاف احتجاج کی بھی ایک سیریز چلائی گئی۔ سب سے پہلے 2 صوبائی وزراء خزانہ اور ایک مرکزی وزیر خزانہ نے خط لکھ مارا IMF کو کہ ان کو قرضہ نہ دیں۔
اس کے بعد گل نامی وہ شخص جو ہے کیا ہے چیز, اور وہ شہباز گل ظاہر ہے جی, اور وہ بخاری جو ہے اس کا بھی نام آتا ہے آپ کو کہ نہیں, ان دونوں نے باقاعدہ احتجاج آرگنائز کیا واشنگٹن میں آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کے دفاتر کے سامنے. یہ ہے پاکستان کی خدمت جو اس پارٹی نے کی ہے, یہ بھی آپ کے سامنے ہے. اٹ ڈینٹ ورک آئیدر. لاسٹ واز دا مذاکرات سیریز. جی پہلے تو 2 سال پیٹتی رہ گئی حکومت, چاہے وہ پی ڈی ایم کی انٹرم گورنمنٹ تھی جو کچھ عرصے کے لیے بنی تھی, چاہے وہ پی ڈی ایم کا فیز 2 تھا جو اس وقت تک موجود ہے. آجو ہم سے بات کر لو, آجو ہم, یعنی پتہ نہیں کوئی کشکول اور تو کبھی لے کے کوئی چلا ہے یا نہیں چلا ہے, لیکن یہ کشکول ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ چلا چلا کے پرائم منسٹر زرداری صاحب, بلاول بھٹو سارے کہہ رہے ہیں کہ آ جائیں مذاکرات کر لیتے ہیں. جی بانی صاحب نے مانا نہیں. جب انہوں نے پھر امید توڑ دی اور کہا کہ اچھا ٹھیک ہے نہیں تو نہ سی, تو پھر انہوں نے کہا کہ نہیں ہم تو مذاکرات کریں گے. لیکن اس بیچ میں ایک اور چیز ہوئی, وہ یہ کہ ایک طویل عرصے تک اس خواہش کا اظہار کیا گیا کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہماری دوستی ہو جائے دوبارہ. اس حوالے سے خطوط بھی لکھے گئے, آپ کو پتہ ہے, 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں, چوتھا بھی لکھنے کی تیاری ہے. اٹ ڈینٹ ورک آئیدر. اور یہ اس لیے کام نہیں آیا کہ فوج کی قیادت نے کہا کہ جناب ہم نے آپ کو گود لے کے دیکھ لیا ہے, جو انعام آپ نے ہمیں دیا ہے بس اب تھینک یو ویری مچ, گڈ نوئنگ یو. یہی صورتحال اب بھی برقرار ہے. ٹھیک. تو ابھی جو لاسٹ یہ جو مذاکرات کی سیریز چلی تھی جس کے 3 راؤنڈ ہوئے تھے, چوتھا ہونا تھا, اس کو 2 دفعہ سیبوٹیج خود پی ٹی آئی نے کیا ہے. ٹھیک. ایک مرتبہ وہ مطالبات لکھ کے دینے کے بعد کنسلٹنسی کے لیے گئے تو باہر نکل کے عمر ایوب نے کہا کہ بانی نے کہا مذاکرات ختم, یاد ہے؟ جی بالکل, یہ آپ کے سامنے ہوا. دوسری بار پھر اچھا اس بیچ میں 2 مرتبہ اپوزیشن کو ساتھ لے کے ایک احتجاجی تحریک بنانے کی کوشش کی گئی. آپ کو یاد ہوگا فیز 1 میں اٹ واز اچکزئی اینڈ اختر مینگل, اور فیز 2 میں اٹ واز اچکزئی اینڈ مولانا فضل الرحمان, جو کوششیں ابھی تک بھی جاری ہیں. یہ کشتی کنارے پہنچتی ہے کہ نہیں پہنچتی, ابھی اس کے لیے پریڈکٹ کرنا بہت مشکل ہے. یہ تو ہو گئی بیک گراؤنڈ. ٹھیک ہے. اب آئیے, اب تازہ یہ ہے کہ آج پھر وہ عمر ایوب صاحب جو ہیں جنہیں فوج کی گنوں کے نام تو آتے ہیں لیکن یہ نہیں پتا کہ گولی جب سیدھی آتی ہے تو وہ راستے میں پتہ پوچھ کے کسی اور طرف مڑ نہیں جاتی, وہ پھر سینے میں جاتی ہے. اب یاد ہے نا ان کے 1 نہیں 1 درجن پریس کانفرنس میں کہا سیدھی گولیاں میرے چھاتی پر آ رہی تھی, 7 گھروں کے نام بھی بتا رہے تھے. وہ گئی کہاں گولیاں, وہ گولیاں اصلی والی تھی, میٹھی گولیاں تھی, کیا تھی, اینی وہ کسی کو نہیں پتا. یہ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ سینئر لیڈرشپ کو, ہی از اے میچورڈ پولیٹیشین, جی بالکل, ان کو اتنا لوز بیان نہیں دینا چاہیے جس میں خود ان کی گرفت جو ہے وہ فوری طور پہ ہو جائے. آج پھر جناب جو لیٹسٹ ہے وہ جو کہتے ہیں نا the last nail in the coffin آف مذاکرات کے تابوت میں آخری کیل, آج پھر انہوں نے ٹھوک دی ہے. ان کا جس اسپیکر قومی اسمبلی سے جو ہمارے رابطے تھے which became a bridge between the government and the opposition, ان کا جی ہم نے وہ بھی ختم کر دیا. چلو چھٹی ہو گئی, ٹھیک ہو گیا جی. ٹھیک. علی ظفر صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ جی حکومت سے تو ہم نے پہلے ہی ختم کر دیے تھے, ہوں اسپیکر نال بھی گئے. ٹھیک ہے, کیا پھر سے امید لگا لی ہے کہ چوتھا خط جو لکھا جائے گا اس کے بعد سے پھر ان کو GHQ طلب کر لیا جائے گا, یا وہ چیف صاحب جو ہیں خود چل کے اڈیالہ جیل جا کے صلح کر لیں گے, محبت سے گلے ملیں گے, پیار کریں گے؟ ادھر سے تو انڈائریکٹلی ظاہر ہے جواب مل گئے, اور پی ٹی آئی پھر بھی اس کے باوجود اگر کوئی لیٹر لکھتی ہے وہ ایک الگ بات ہے. بخاری صاحب, جس طرح سے پی ٹی آئی کی اتنی آپ نے بالکل ڈیٹیل سے بتایا کہ کس طرح سے کیسے کیسے پی ٹی آئی کی حکمت عملیاں ناکام ہوئی ہیں, بخاری صاحب لیکن پارٹی کے اندر جو قسم کا ڈیوائیڈ پارٹی کے اندر آ رہا ہے, یہ بھی بڑی افسوسناک بات ہے. بالکل صحیح سمت میں آپ نے اور لیٹر لکھنے کا بانی کو کوئی فائدہ نہیں ہے, وہ 4 لیٹر لکھ لیں 8 لیٹر لکھ لیں, جب تک پی ٹی آئی کی اپنی پارٹی کے اندر سٹیبلٹی نہیں آئے گی کچھ بھی پاسبل نہیں ہے. کسی چیز نے پی ٹی آئی کو اور بانی پی ٹی آئی کو اتنا کمزور نہیں کیا ہے جتنا پارٹی کے اندر جو توڑ پھوڑ ہو رہی ہے اس نے ان کو ویک کیا ہے. اس کی تفصیل میں جائیں گے ابھی, لیکن ایک بات میں پہلے عرض کر دوں کہ عمر ایوب صاحب نے کا جو بیان تھا کہ جی ہم نے مذاکرات ختم کر دیے ہیں اور رابطہ بھی ختم کر دیا ہے, اس پر ترجمان اسپیکر نیشنل اسمبلی نے کہا ہے کہ بھائی یہ آپ کو نئی دعوت دی کس نے تھی کہ آپ آئے مذاکرات کے لیے, آپ تو پہلے اعلان کر چکے ہیں, دوبارہ تو آپ کو تب کرنا چاہیے اگر ہم نے کہا ہو کہ نہیں جناب آ جائیں ذرا پلیز, آپ آ جائیں ذرا پلیز. وہ کہتے ہیں ہم نے کوئی ان کو فریش دعوت جو ہے وہ نہیں دی. اچھا بخاری صاحب, اسی مذاکرات سے متعلق ایک چھوٹا سا اور سوال ہے, جس طرح چوتھا لیٹر بانی پی ٹی آئی لکھنے کی تیاری کر رہے ہیں, کیا ایکسپیکٹڈ ہے کہ وہ گورنمنٹ کو بھی لکھا جا سکتا ہے؟ دیکھیے احسن اقبال نے تو ان کو یہ مشورہ دیا ہے کہ بھائی ڈاک خانہ جو ہے
وہ آرمی چیف نہیں ہے، ڈاک خانہ وزیر اعظم ہے۔ بالکل اگر آپ نے سیاسی مذاکرات کرنے ہیں، سیاسی معاملات پہ بات کرنی ہے، تو ادھر جی ایچ کیو بھاگنے کی بجائے آپ پرائم منسٹر سے رابطہ کر لیں، مل لیں یا ان سے بات چیت کر لیں۔ بالکل تو ایک تو یہ بالکل واضح ہونا چاہیے کہ اگر سیاسی مذاکرات ہونے ہیں، سیاسی مسائل حل کرنے ہیں، تو پولیٹیکل جو فیسز ہیں ان کے ساتھ آپ کو بیٹھنا پڑے گا۔ بالکل، کوئی بھی سین مائنڈ ہوگا وہ یہی فیصلہ کرے گا کہ جو ملک کا وزیر اعظم ہے اس کو لیٹر لکھا۔ اب آ جائیے جناب، میرا خیال سے تھوڑا سا پارٹی کے اندر کی توڑ پھوڑ کی تفصیل وہ بات جاننا بڑا ضروری ہے کہ کیا ہو کیا رہا ہے۔ مروت سے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جس ریڈیکلس طریقے سے مروت کو نکالا گیا، یہ ریڈیکلس کا لفظ میں نے جان بوجھ کے استعمال کیا اس لیے کہ ہم جو کرٹکس ہیں پی ٹی آئی کے، مطلب مجھے تو کوئی اعتراض نہیں ہے ماننے میں، ان کا بھی یہ خیال تھا، میں کنوکشن سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ مروت نے، شیر افضل مروت نے پارٹی کو اس وقت سنبھالا جب سارے بھاگ گئے تھے، چوہوں کی طرح سے اپنے بلوں میں چلے گئے تھے، روپوش ہو گئے تھے، یا اپنے پر مقدمات کرا کے گرفتار ہو کے جیلوں میں بیٹھے تھے۔ یہ میں نے بہت وزنی بات کی ہے، کبھی وقت ملا تو اس کی تفصیل میں بیان کروں گا آپ کو۔ ایک بات، اس وقت انہوں نے ان کا ساتھ دیا، ان کا خیال یہ ہے کہ مجھے نکالا اس لیے گیا ہے کہ میں چونکہ ایک بلند آواز ہوں، قبضہ گروپ جو ہے وہ پارٹی کے اوپر، پی ٹی آئی کے اوپر قبضہ کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہے۔ وہ اس کے بارے میں وہ کوئی ابہام نہیں ہے انہیں، وہ بالکل یہ کہہ رہے ہیں کہ لوگ بانی کے کان بھرتے ہیں، لوگ جا کے ان کو روزی پکچر دکھاتے ہیں، لوگ جا کے جن سے ذاتی دشمنی ہیں ان کے خلاف بانی کو اکساتے ہیں، اور امپلائیڈلی کہا نہیں ہے لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ بانی ان سب چیزوں سے اکسائے جاتے ہیں، ان کی بات مان لیتے ہیں اور اسی طرح کے فیصلے کرتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ آگے چلیں جناب۔ عمر ایوب صاحب یہ کہتے ہیں، ایک تو یہ کہ مجھے آج تک یہ سمجھ میں نہیں آئی کہ وہ وزیر اعظم عمران خان کس کھاتے میں کہتے ہیں، ہی از اے پارلیمنٹیرین، اس کو معلوم ہے کہ وہ وزیر اعظم ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے گیا تھا، کسی ڈکٹیٹر نے سیک نہیں کیا اس کو، تو ہاؤ کم ہی از وزیر اعظم، یہ مجھے سمجھ نہیں آتی ان کی ویکیبلری کیا ہے۔ اینی وے، ان کا خیال یہ ہے کہ واحد وہ شخص ہیں جو پوری قوم کو متحد کر سکتے ہیں۔ یہ اتنا بڑا بلند بانگ دعویٰ ہے، اور اللہ کے واسطے پارٹی آپ سے سنبھل نہیں رہی، اور کے پی کے کی حکومت آپ سے چل نہیں رہی، آپ قوم کو متحد کرنے نکلے ہیں۔ تو ایک تو میں نے کہا، جیسے پہلے بھی پھر کہہ رہا ہوں، کہ آپ ایک اچھے باپ اور ایک اچھے دادا کے چشم و چراغ ہیں، تو آپ اللہ کے واسطے کوئی بات ایسی کیا کریں جس کو لاجیکلی عقل سلیم تسلیم کر لے۔ آپ ہوا میں چھوڑتے ہیں اور پھر پکڑے جاتے ہیں۔ آگے آ جائیے جناب۔ وہ کہتے ہیں جناب کہ عدلیہ جو ہے اس کو اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا چاہیے اور کہنا چاہیے کہ بس جی بہت ہو گئی ہوں۔ بھائی صاحب، میں اپنے پروگراموں میں کئی مرتبہ اور آج آپ کے ساتھ میں آپ کے مشورے سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ وہ عدالت جو آپ کی خواہشات کے مطابق فیصلے کرتی تھی، آپ کو اکسا کے کہتی تھی مقدمات ہمارے پاس لائیں، وہ عدالت اب نہیں ہے۔ وہ چاہے سپریم کورٹ ہے، چاہے ہائی کورٹس ہے، صورتحال یکسر بدل گئی ہے، ججز کی تعداد بڑھ گئی ہے، وہ آپ کے فیوریٹ چیف جسٹسز جو ہیں وہ ریٹائر ہو گئے ہیں، جن کو آپ بنانے پر تلے ہوئے تھے، مرے جا رہے تھے، ان کا آپ نے کیریئر تباہ کر دیا ہے۔ منصور علی شاہ صاحب کی چیف جسٹس شپ، اتنا بڑا جج، اتنا قابل جج، اگر اس کے اندر سے آپ مائنس کر دیں پی ٹی آئی کی منورنگ یا سازش، میں سمجھتا ہوں ان کے ساتھ بہت زیادتی ہوئی ہے۔ He was the kind of a person who should be the Chief Justice of the Supreme Court، کیونکہ فیصلوں کے اعتبار سے، ان کے یعنی ان کے انڈیپینڈنٹ ہونے کے اعتبار سے پہلے کبھی کسی کو شبہ نہیں تھا۔ یہ ان کو گھسیٹ کے جو پی ٹی آئی نے ان کے اوپر چھاپ لگائی ہے اپنی، اس نے ان کی چیف جسٹس شپ لے لی ہے۔ اینیوے جناب، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو کہنا چاہیے بھائی نہیں، اب نہیں ہوگا، اب تو جو چیز بھی وہاں جائے گی میرٹس کے اوپر، اس کے اوپر فیصلے ہوں گے، اور ایک بخار اور اتر جانا چاہیے ان کا۔ وہ جو یہ کہہ رہے تھے نا کہ 26ویں ترمیم کو اٹھا کے باہر پھینک دیں گے یا اس کو آپ باہر پھینک دیں، وہ بھی نہیں ہونے جا رہا، کیونکہ وہ اسی صورت میں ہوگا کہ 2/3 میجورٹی کے ساتھ جیتیں اور پھر اس کو انڈو کریں۔ دیٹس دا اونلی وے۔ سپریم کورٹ میں ان کی خواہش اور ان کی خوشی کی خاطر کوئی اس کو اٹھا کے نہیں پھینکے گا۔ چیف جسٹس کے بیانات اگر آپ یاد رکھیں تو انہوں نے کیٹیگوریکلی کہا ہے کہ 26ویں ترمیم اب قانون اور آئین ہے،
ٹھیک ہے, تو یہ وہاں بھی ان کا دور ہو اچھا جانا بخاری چاہیے. صاحب, اب پی ٹی آئی میں جس قسم کا ماحول پایا جا رہا ہے, جس طرح سے سلمان اکرم راجہ پہ بھی بڑے کوسچن اٹھائے جا رہے ہیں, پھر شعیب شاہین اور فواد چودھری کی جو آپ نا آج بہت کچھ اینٹیسپیٹ کر رہی ہیں. بخاری صاحب اتنا کچھ ہو رہا ہے پی ٹی آئی کے اندر, اگر ایک پارٹی اور ایک جماعت جو کہ آلریڈی کرائسس کا شکار ہے, تو ایسے میں تو سب کو ایک فورم پہ کام کرنا چاہیے, لیکن ایسا نہیں دکھائی دے رہا. دن بدن جو ہے صورتحال جو ہے مزید کمپلیکیٹ ہوتی جا رہی ہے. پلیٹ فارم پہ بات کرنے کا تو آپ خواب بھی دیکھنا چھوڑ تو رہے ہیں. بخاری صاحب اس طرح لگ رہا ہے منظرنامہ جو بنتا ہوا دکھائی دے رہا ہے, اس کا ایسا لگ رہا ہے کہ جان بوجھ کے شاید پارٹی میں یہ چیزیں کر رہی ہے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ, کہ بانی پی ٹی آئی باہر نہ آ سکے. اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے, یہ کوئی باہر سے نہیں کر رہا ہے, یہ سب کچھ پارٹی کے اندر سے ہو رہا ہے. اب ذرا مجھے یہ بیان تھوڑا سا کر لینے دیجیے. دیکھیے فواد چودھری پی ٹی آئی کا حصہ نہیں ہے, گنڈا پور پر بانی پی ٹی آئی کو بہت اعتماد ہے. یہ کہہ رہے ہیں جناب شوکت یوسف زئی صاحب. ایک تو میں کیا اب شان فواد چودھری بیان کروں کہ جس کو پارٹی ہر سطح پر ڈسون کر رہی ہے. شعیب شاہین سینئر بندہ ہے پی ٹی آئی کا, بڑی قربانیاں ہیں اس کی. اس نے کہا یہ بھگوڑا ہے, یہ ٹاؤٹ ہے, یہ لفظ ہیں استعمال کیے ہوئے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو جو آفیشیل سپوکس پرسن ہے گورنمنٹ آف کے پی کے کا اور پارٹی کا, اس نے کہا آپ پارٹی میں نہیں ہیں. نہ صرف یہ, اس نے کہا آپ کہیں بھی اپنے آپ کو پی ٹی آئی کا نمائندہ ظاہر نہیں کر سکتے. جی ٹھیک ہے, تو یہ جو اس طرح کی باتیں ہیں کہ تھپڑ مار دیا. فواد چودھری کیوں انوالومنٹ اپنی شو کروا رہے ہیں؟ جب دیکھیں نا, ایک تو ان کو تھپڑ مارنے کی عادت ہے, یہ تیسرا تھپڑ کا واقعہ ہے. پہلے انہوں نے 2 جرنلسٹوں کے ساتھ یہ حرکت کی تھی, مگر مجھے سمجھ میں نہیں آتی, وہ بڑے شریف جرنلسٹ تھے, حالانکہ وہ اپنی ریپوٹیشن کے اعتبار سے نہیں ہیں. اور تھپڑ کون مار رہا ہے؟ جس نے 5 پارٹیاں بدلی ہوئی ہیں, جس کی اپنی کوئی بیس اور کوئی بنیاد نہیں ہے. تو مطلب کیسے تھپڑ کھا لیتے ہیں لوگ؟ جی میری تو سمجھ سے باہر ہے. اور ان کے ساتھ جو سلوک اب وہ کر رہے ہیں شعیب شاہین صاحب, ان کو کہہ رہے ہیں کہ اپنے کہ یہ بھگوڑا ہے, یہ ٹاؤٹ ہے. کیا یہ ضروری تھا کہ تھپڑ مار کے یہ سب کچھ کلوایا جائے؟ آ جائیں جناب مروت صاحب کے اوپر. مروت اور سلمان راجہ کی جو لڑائی ہے جناب, وہ بھی کوئی چھوٹی نہیں ہے. مروت صاحب نے تو جو بولنا شروع کیا ہے, اب اس کو تو روکے کون بھائی؟ تمہیں پتہ ہے وہ تو دبنگ آدمی ہے. بخاری صاحب پارٹی سے نکال دی ہے, اور پہلے تو مروت صاحب کہتے رہے کہ مجھے ایک دفعہ کہہ دیں گے تو میں چلا جاؤں گا, لیکن اب کس چیز کی ٹینشن ہے؟ اب جس قسم کی وہ بیان بازی کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی میں کسی کا مستقبل نہیں ہے, تو یہ تو بڑی وہ میرا خیال ہے پارٹی پالیسی کے اگینسٹ مزید اب باتیں کر رہے ہیں. دیکھیے یہ بات آپ کی بالکل درست ہے, لیکن کیا آپ اور میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا کبھی پارٹی سے تعلق نہیں رہا؟ 2017 سے ان کا تعلق ہے پی ٹی آئی سے. کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اس وقت پی ٹی آئی کے الیکٹڈ نیشنل اسمبلی کے رکن نہیں ہیں؟ ٹھیک ہے, تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ابھی تک تو ان کے پاس بہت جواز ہے کوئی بھی بات پارٹی کے بارے میں. وہ تو کہہ رہے ہیں میں پی ٹی آئی سے میں چھوڑوں گا نہیں پی ٹی آئی کو. اب آج جناب لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ, بات لمبی ہو رہی ہے, ذرا اس کو تھوڑا سا مختصر کرتے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ ہم نے یہ بیان کر دیا تھا کہ احسن اقبال صاحب کہتے ہیں کہ بھائی ڈاک خانہ وزیر اعظم ہے, لیکن انہوں نے جو ایک اور امپورٹنٹ بات کہی وہ ذرا یہاں دہرانی ضروری ہے. انہوں نے کہا دیکھیں 3 خط لکھ کے آپ نے دیکھ لیا نا, آپ کو جواب مل گیا نا, تو اب کاہے پہ اصرار کر رہے ہیں آپ کے خطوط کا جواب دے دیا آرمی چیف نے خود بھی اور اپنے ادارے آئی ایس پر کے تھرو بھی. وی آر ناٹ انٹرسٹڈ ٹو ریسیو یور لیٹر, وی آر ناٹ انٹرسٹڈ ٹو ریڈ دیٹ, اینڈ وی ول آلویز make it null and void this conspiracy that a prisoner is doing from Riyala jail. اس سے زیادہ ریاکشن کہاں سے آئے گا؟ ایک چھوٹا سا سوال اور بھی ہے, میں اس پہ بھی آپ کو کامنٹ چاہ رہی ہوں. بیرسٹر سیف صاحب نے کہا کہ صدر زرداری بلاول بھٹو کو شیروانی پہنانے کی کوشش اور خواہش کر رہے ہیں. اس پہ بڑا آج کل شرجیل میمن صاحب کی بھی اس پہ گفتگو ہوئی, ازما بخاری صاحب نے جواب بھی دیا. تو یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے, اس پہ آپ کیا دیکھیے؟ یہ بھی اسی طرح کی توڑ پھوڑ ہے. 2 اتحادی پارٹیاں, بڑی اتحادی پارٹیاں, واقعتاً بڑی پارٹیاں, ان کا آپس میں حکومت کے حوالے سے تو وہ کہیں کہ ہم ایک دوسرے کے اتحادی ہیں, اور جوتیوں میں دال بٹ رہی ہو جس طرح سے آپ نے بیان کیا ہے, تو یہ بھی سمجھ میں نہیں آتی ہیں. اگر ہم پی ٹی آئی کو کہہ رہے ہیں کہ اندرونی توڑ پھوڑ سے نقصان ہوگا تو ان کو بھی ہوگا. ان کی اگر حکومت جائے گی تو لوگوں کا خیال یہ ہے کہ بائی ورچو آف دیٹ دا نیکسٹ پرائم منسٹر ول بی. بخاری صاحب ایسا ہو سکتا ہے, آپ پریڈکٹ کرتے ہیں پاکستان کی سیاست میں کیا نہیں ہو سکتا؟ 2018 میں کیا ہوا, 2014 میں کیا ہوا, 2024 میں کیا ہوا, یہ انہونی نہیں ہے. تو انہونیاں تو یہاں ہو جاتی ہیں. ایک آخری بات جو اپنے انہوں نے خطوں کے حوالے سے جو میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ بانی صاحب بس کریں, اپنی بھی عزت بچائیں, پارٹی کی بھی عزت بچائیں. وہ میں شعر ایک سنانا چاہتا ہوں, آپ مجھے اجازت نہیں دے رہی اس کی. نامہ بر تو ہی بتا, تو نے تو دیکھے ہوں گے
کیسے ہوتے ہیں وہ خط جن کے جواب آتے ہیں. بالکل تو زبردست. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر نہیں جواب آ رہا ہے تو بس کریں نا جی, خط لکھنا. بالکل پی ٹی آئی کو اپنی حکمت عملی پر غور کرنے کی ضرورت ہے. پی ٹی آئی کے اندر جو ڈیوائڈ بڑھتا جا رہا ہے اس پر بانی پی ٹی آئی کو یقینی طور پر نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے.